اسلامک ٹو میوات کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ مظلوم کی دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہت بہتر ہے۔ ظلم کرنے والوں، اتنا ظلم مت کرو، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، جانچا اور پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں جاتا، مگر دوسروں کے گریبان سے نظر نہیں ہٹتی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے قیامت کے دن انسان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا۔ نمبر 3، اور کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، بس اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، کیونکہ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہوتی ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ دنیا کا کم ترین علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہے، اور دنیا کا بلند ترین علم وہ ہے جو انسان کے کردار سے ظاہر ہو۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی بھی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر تم مت کرنا۔ اللہ آپ کو ایسی عزت دے جو خلق کی محتاج نہ ہو، ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو، اور ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو، تو سمجھو کہ آپ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو پھر انسان کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرفی والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔
نشہ دولت کا ہو یا طاقت کا یا شہرت کا، ہمارا مذہب نشے کو حرام قرار دے چکا ہے۔ نشے سے دور رہیں، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ اپنے خونی رشتوں کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگوں نے ذہنوں کی اگر تلاشی لی جائے تو برآمد ہونے والے خیالات دیکھ کر شیطان بھی ان سے ٹیوشن لینے پر مجبور ہو جائے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے، مطلب گھوم پھر کر بات واپس لڑکی پر آتی ہے۔ جب تک کسی کے سامنے آنکھ کے آنسو، پلکوں کی دہلیز اور الفاظ لبوں کی دہلیز پار نہیں کرتے، عزت نفس اور بھرم سلامت رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کھونے کے بعد انسان سانس تو لیتا ہے مگر جی نہیں پاتا۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری سے ایک بار ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، اور کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ہر چیز کی اس دنیا میں ایک اہمیت ہے، کاٹ دینا ہی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے تھوڑا سا سرک جائے تو رشتہ بھی بچ جاتا ہے اور راستہ بھی نکل آتا ہے۔ بہن کا حق کھانے سے پہلے اور بہن پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم تو بہن کو دھوکہ دے سکتے ہو، اس کو اس کے حق سے محروم کر سکتے ہو، مگر اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ بہنوں پر ظلم مت کرو۔ جس گھر میں بہنوں کو عزت نہیں دی جاتی، اس گھر میں دو نقصان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہنوں پر ظلم کرنے والے کو اور ان کو گالیاں دینے والے کو اللہ پاک دنیا میں ہی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی بہنوں کا دل مت دکھائے، اور اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگیں اور ان کو راضی کر لیں، ورنہ تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک ان کا رزق دنیا میں ہی تنگ کر دے گا اور ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور اللہ پاک بھی اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہی آپ کو اٹھانے سے انکار کر دے۔ انسان کا کردار اس سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔
جس جنگ میں رشتوں کے ہار جانے کا اندیشہ ہو، اس جنگ میں ہتھیار ڈال دینا اور شکست کو تسلیم کر لینا ہی اصل جیت ہے۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دولت اور عورت اس انسان کے پیچھے آتی ہے جو انسان یہ تین کام کرنا جانتا ہے۔